تو اسی طرح دیکھیں یہ نفس ہے، یہ آلودہ ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، آلودہ چھوڑ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ نفس کو پاک کیسے کریں۔ دیکھیں، نفس کو پاک تو جب ہوگا جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ ایک کام ہے، اور کوئی بھی کام دنیا میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی نیت نہ کریں، اس کا ارادہ نہ کریں، اس کے لیے وسائل نہ استعمال کریں۔ کوئی بھی کام، یہاں تک کہ ایک پیالی آپ چائے پینا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، اور آپ کا خواہش ہے کہ بھئی ایک کام ہے، چائے آپ نے طلب کی، تو کیا وہ خود بخود تیار ہو کے آپ کے پیالی آپ کے سامنے آ جائے گی؟ کوئی بھی کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر کام کے لیے پہلے ایک ضرورت محسوس کی جاتی ہے، پھر اس کی نیت بنتی ہے، پھر ارادہ بنتا ہے، پھر انسان اس کے مطابق اپنی نیت اور عزم کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سارے مطلب اسی کہ آپ ایک نیت کریں، ایک ضرورت پہلے محسوس کریں، ضرورت، پھر نیت کریں، پھر اس کے لیے عمل شروع کر دیں، کوشش کریں تو کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح دیکھیں، یہ نفس ہے، یہ آلودہ ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، آلودہ چھوڑ دیا۔ اب میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا کہ یہ نفس کو آلودہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اب اللہ نے کیا ہے، لیکن یہ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ تو ایک مخالف قوت ہے، اور مخالف قوت تو ہونی چاہیے، مخالفانہ قوتیں ہونی چاہیے، ضرورت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت تھی نفس کی، اور یہ جو شیطان ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دراصل مددگار ہیں۔ کیا ہے؟ مددگار ہیں۔ ہم جب بھی دیکھیں، میں اکثر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ نفس کی مثال جو ہے وہ ایک سیڑھی کسی ہے، ایک منزل، یعنی آپ نیچے کھڑے میں کئی بلند جگہ جانا چاہتے ہیں دوسری منزل پہ، تو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں گھر میں کہ نہیں بناتے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا مکان دیکھا ہے جس کی 3-4 منزلیں ہوں لیکن اس میں سیڑھیاں ہی نہ ہوں؟ کوئی مکان دیکھا ہے ایسا؟ سیڑھیاں تو لازمی ہیں۔ سیڑھیاں کیا ہے؟ رکاوٹوں کا مجموعہ، ایک پہ قدم رکھیں گے تو دوسرے پہ رکھیں گے، پھر تیسرے پہ رکھیں گے، اسی طرح آپ پہنچ جائیں گے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اور رب کی طرف جانے کے لیے، پس تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو بہرحال نفس کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک تو دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو ہے، یہ نفس کو آلودہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مددگار ہے، دشمن تو ہے لیکن آپ کے مقصد میں آپ کا معاون ہے۔ جب بھی آپ بلندی، اللہ کا تعلق بلندی سے ہے، عظمت، بڑائی، اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ بڑا ہے، تو اب آپ جب بلندی کی طرف سفر کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو رکاوٹوں کی ضرورت ہوگی، بے شمار رکاوٹیں درکار ہوں گی، تو وہ نفس ہے آپ کا۔ یہ میں آپ کو اکثر یہ بھی بات بتاتا رہتا ہوں کہ جب آپ، یہ نفس تو ویسے عام حالات میں آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈالتا، لیکن جب آپ رب کی طرف جانے کا ارادہ کر لیں تو وہ اس کو اپنا کام پتہ ہے۔ نفس کی سیڑھی، ویسے تو انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے، اس کو نفس کی پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب بھی اس نے اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا
تو وہ نفس کی سیڑھی جو ہے تن کر کھڑی ہو جائے گی، ہونا بھی چاہیے۔ اور نفس دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ پہ قدم رکھو اور اوپر چلے جاؤ۔ دعا نفسک فتعال، اللہ تک جانے کا آسان راستہ کیا ہے؟ نفس کو چھوڑ دو، نفس پہ قدم رکھو، دعا نفسک فتعال، میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ اور حقیقت بھی ہے جو بھی ہے، یعنی نفس پہ قدم رکھ کر انسان بارگاہ الہی میں حاضری حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس نے اگر نہ رکھا قدم تو پھر نہیں جا سکے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ میں پاک کرنے کا بتا رہا تھا کہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے، لیکن پھر اس کو پاک کرنے کے ذرائع بھی ہیں۔ اور اگر میں شروع سے شروع کروں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے کس چیز کا؟ زندگی گزارنے کا۔ ہر مخلوق جو ہے اپنا مقصد تخلیق پہچانتی بھی ہے اور مجبور بھی ہے، اس کو کرنے پر مجبور ہے ہر تخلیق۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہو اور وہ شہد نہ بنائے؟ مجبور ہے، وہ کرے گی۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا۔ یہ اختیار دے دیا ہے کہ بھئی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو آ جاؤ اور تمہاری مرضی ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، چاہو تو آ جاؤ، چاہو تو مت آؤ، چاہو تو آ جاؤ، چاہو تو مت آؤ، یہ اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب تمہاری مرضی ہے، یقین کر لو یا انکار کر دو۔ تو یہ ہے مسئلہ، یعنی اختیار دیا ہے۔ تھوڑی سی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب اختیار انسان کی اپنی مرضی ہے، یہ جانا چاہے تو چلا جائے، نہ جانا چاہے نہ جائے، اللہ اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جس نے پسند کیا اللہ کی ملاقات کو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دوزخ والوں کو کہے ذلیل ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ کون لوگ تھے دوزخی؟ جنہوں نے اللہ کی ملاقات سے انکار کر دیا، کوشش ہی نہیں کی نہ۔ تو اب یہ دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مرضی کا ہے، مرضی کا سودا ہے، آپ کی مرضی ہے، سارے اسباب برابر ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ تک میں پہنچوں، نفس کی مخالفت شروع کر دیں، جو خواہشات نفس کو روک لیں۔ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ بیان کروں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہش سے۔ اب خواہش کیا ہے نفس کی؟ دنیا کو دیکھو بھئی، دنیا کی فکر کرو اور فکریں چھوڑ دو، دیکھیں گے دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، گورو ماں او کتیبش، یہ نفس کہتا ہے کہ جب، اور نفس کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ نفس کہتا ہے حضور شفاعت کریں گے، تم تو اس کی امتی ہو، دھوکہ دیتا ہے، ہم ہیں نہیں امتی، وہ دھوکہ دیتا ہے تم تو امتی ہو، اور حضور تو جنت میں جائیں گے نہیں جب تک سارے امتیوں کو لے نہ جائیں۔ یہ دھوکہ دیتا ہے نا شیطان ہمیں کہ تم تو امتی ہو، بیچ میں امتی ہے ہی نہیں، ہم نے تو محمد کا کلمہ پڑھا تک نہیں ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے نفس کا، دنیا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے،
اس کو آپ ذرا دیکھیں نا، محسوس کریں. ہم نے دنیا کا کلمہ پڑھا ہے بس، ہائے دنیا، ساری سوچ آپ دیکھ لیں ظاہر کی، ظاہر میں رہ رہے. اللہ کی رضا، اس کی خوشی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم